آئیے ہم سب دعا کریں۔ آج موقع 7 جنوری 2024، آپ سب کو مجوسیوں کی آمد کا اتوار مبارک ہو۔ قدوس قدوس رب العالمین، تمام جانوں کو پیدا کرنے والے رب، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کا دن بخشا تاکہ ہم باہم مل کر آپ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے آج ہماری اس جماعت پر اپنی خاص شفقت فرمائیں، کیونکہ آپ شفقت میں غنی ہیں۔ ہمارے خداوند خدا، آپ ہی ہماری امید ہیں، اس لیے ہماری مدد کرنے میں دیر نہ کریں تاکہ ہم آپ کی تعریف اور حمد و ثنا اور زیادہ کیا کریں۔ اگر ہم اپنی خطاؤں کو دیکھیں تو وہ شمار سے باہر ہیں، اگر آپ کی شفقت اور صداقت پر نظر کریں تو آسمان سے بلند تر ہے۔ اس لیے خدا باپ اپنی پاک شفقت کی خاطر ہم کو معاف فرما۔ ہمارے پروردگار، جیسی ہماری تجھ پر آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح بادشاہ دو جہان، آپ کے ہی وسیلہ سے ہم یہاں باجماعت کٹھے ہیں، کیونکہ آپ ہی صداقت سے اپنے لوگوں کی عدالت کرنے کو جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کے لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہے، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے، کیونکہ آپ ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ آپ کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے آپ کے حضور جھکیں گے اور آپ کے دشمن خاک چاٹیں گے، بلکہ سب بادشاہ آپ کے حضور سرنگو ہوں گے۔ کل قومیں آپ کی مطیع ہوں گی، آپ کا نام ہمیشہ قائم رہے گا اور لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں آپ کو خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے، اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح، ہم آپ کے حضور دعا کرتے ہیں آپ کے خادم اپنے پاسبان کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا کلام دیا ہے، ان کو اپنے کلام اور روح کی مزید حکمت فرمائیں، اور آج جو یہ کلام ہم تک پہنچائیں ہم سب کے دلوں کو بدلنے کا باعث بنیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں آپ کے جلالی اور پاک نام کے وسیلہ سے۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب 1 تا 12 آیات۔ پورب مشرق سے آنے والے ملاقاتی۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا اور ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارہ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जलाल बाप पर बैठे रूह कुदस का हो, जैसे कि खुदावंद साहब से हमेशा होता रहे। अब है और हमेशा रहेगा। मसीह में सबको सलाम। आपको सलाम जी। आज पहला इतवार है इस साल का, क्योंकि हम नए साल में दाखिल होते हैं और नए मंसूबों के साथ, नई उमंगों के साथ और नए तरीकों से, ताकि खुदावंद के हुजूर जब उस आमद के लिए हम खड़े हों, उन कुंवारियों की तरह जिनके मिशाले, जिनके दिए तेल से लबरेज थे, उनकी तरह। आज हम पाक कलाम में से देखते हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे में बहुत सी ऐसी बातें जो मसीह यस्सु के आने की बिशारत देती हैं, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सा ऐसा कलाम जो पीछे भरा पड़ा है, जो मसीह यस्सु की आमद के लिए हमें जगाता है, हमें झंझोड़ता है कि उठो, मुनव्वर हो, अपनी मिशालें संभालो, अपने खुदावंद के लिए राहें तैयार करो। हमने ऐसे कलाम सुने हैं, हमने कलाम देखे हैं। आज क्योंकि क्रिसमस और नया साल जो कि गुजर चुके हैं, और आज नए साल का 2024 का आज पहला संडे है। आज हमसे कलाम क्या फरमाता है? कलाम फरमाता है कि उठ मुनव्वर, क्योंकि तेरा नूर आ गया। उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया है। आ गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे पहलू जो नए अहदनामे में, नया अहदनामा खून के अहद का प्याला, उसको नया अहद कहते हैं। होली ग्रेल, खून का प्याला, उसको अहद कहते हैं। उस नए अहद में वो क्या बातें हुई जो पुराने अहदनामे की वो सारी सेम होती चली गई। आज हम देखते हैं कुछ मजूसी वो जब चलते जाते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। कोई सितारा है, वो उनके आगे आगे चलता है, और वो बेवकूफ नहीं है, बड़े समझदार है वो। उन्होंने देखते हैं कि ये तो सितारा कभी आपस में ऐसे कभी मिला ही नहीं, ये तो कभी रोशन हुआ ही नहीं। इसकी वजह है सिर्फ किसी बादशाह का पैदा होना, किसी बादशाह का पैदा होना या बादशाह का बेटा पैदा होना। ये कुछ छोटी मोटी हस्ती के लिए ये सितारा हमारे आगे आगे नहीं चल रहा है, चलो देखते हैं। तो मजूसियों ने क्या किया, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अभी तो कोई मोबाइल पे, कोई इंटरनेट पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, कोई ऐसी न्यूज़ आजकल तो आम हो जाती ना एक सेकंड में। अभी एक न्यूज़ जो है ना, वो अभी सोच रहे हैं कि इसको कैसे गेस किया जाए। एक क्लू मिला है, अभी छोटा सा क्लू मिला है, इस क्लू का मतलब क्या होगा? वो कहते हैं इस क्लू का मतलब, वो तीनों थे, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब होगा? मैं कहा देखते हैं चल के क्या होगा। जब वो वहां पर पहुंचे तो सितारा वहां पर रुक जाता है। एंड दे एंटर, उस अस्तबल में वो एंटर होते हैं और क्या देखते हैं? एक औरत है, एक मर्द है। दे आर none other than only the Jesus, Mary and Yusuf, Joseph। तो ये तीनों वहां पर है। उन्होंने देखा कि ये तो किसी की पैदाइश पे ये सितारा हो सकता है। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया। अब ये नूर जो है ये किसी बादशाह के लिए, ये मदर मैरी नहीं हो सकती, ये यूसुफ नहीं हो सकता, ये बच्चा ही हो सकता। ये उनकी सोच थी। तो उन्होंने क्या किया, सीधे गए और जीसस के सामने उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। दे बो डाउन,
انہوں نے سجدہ کر دیا کیونکہ وہ واقعی سجدوں کے لائق ہے، کیونکہ وہ واقعی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہی ابتدا اور انتہا ہے، وہی الفا اور وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، وہی دریا، وہی ساگر، وہی محبت۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کے آگے جا کر سجدہ کر دیا، اور کچھ چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ سونا تھا، ایک نے کیا کیا، اس نے کہا میرے پاس تو اب یہی سب سے مہنگی چیز یہی ہے، تو میں یہی اس بادشاہ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حالانکہ کسی نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے، ان کو پتا تھا، اتنا نالج تھا ان کے پاس۔ کس چیز کا نالج تھا؟ پرانے عہد نامے کا، ستاروں کا۔ وہ ویسے بھی بادشاہ تھے، وہ مشرق سے چلے، یہاں سے ہماری سرزمین سے گئے تھے، وہ فلسطین کی طرف، جہاں پہ جنگ لگی وہاں پہ جیسس پیدا ہوئے، جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے فلسطین میں، وہاں پہ جیسس پیدا ہوئے تھے۔ اور آج ان مجوسیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کوئی اس کے رشتہ دار نہ تھے، وہ کوئی فرشتہ بھی نہ تھے، وہ کوئی نبی بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، لیکن ان کو کلام کی سوجھ بوجھ بہت تھی۔ انہوں نے کہا یہ ستارہ جہاں پر رکا یہ کسی بادشاہ کی علامت ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو انہوں نے سونا نکال کے دیا۔ جب ہم شادی بیاہ کی تقریب رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چھلے کے نشان کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ سونا، کیونکہ یہ پاکیزگی ہے۔ جب ہم مکاشفہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر چراغ دانوں کا ذکر ہے، وہ بھی کس کے ہیں؟ سونے کے۔ پڑھے کسی نے؟ جی، وہ سونے کے چراغ دان۔ تو یہ سونا کیا ہے؟ یہ نشانی ہے، پاک ایلیمنٹ، اور کوئی کیوں نہیں، یہی ہے۔ اس کو ڈھال دو گرم کر کے، پھر جس شیپ میں مرضی لے آؤ۔ حالانکہ ہیرا اس سے مہنگا ہوتا ہے، اس کو توڑ دو دوبارہ جڑتا ہی نہیں، وہ نہیں جڑتا، حالانکہ اس سے مہنگا ہے۔ لیکن تو دوسرے نے کیا کیا؟ اس کے پاس لبان تھا تو اس نے لبان پیش کر دیا۔ یہ پاکیزگی کی نشانی ہوتی ہے اور بے داغ ہونے کی علامت ہوتی ہے، بے داغ زندگی گزارنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب اس نے یہ پیش کیا تو اس نے کہا کہ یہ میں پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بے داغ زندگی گزارنے والا ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے، کیونکہ یہ میرے پاس ہے، اگر میں اسے دیتا ہوں تو یہ بے داغ زندگی گزارے۔ وہ ان کی دعائیں تھیں، ان کی وشز تھیں، بیسٹ وشز۔ جب ہم بھی کسی کے گھر جاتے ہیں کسی بچے کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑا ہو گینج کرے، یہ روح میں بڑے، گوشت میں بڑے، ایسے ہم دعائیں دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو ہے یہ ایسے بے داغ زندگی گزارے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس میں دیکھتے ہیں یسایہ نبی میں، اس صحیفے میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، سونا اور لبان لائیں گے۔ یہ ہے 6 آیت، آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ میرے عزیزو، یسایہ میں یہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک سونا اور دوسرا لبان، کیونکہ یہ آمد کے لیے، خداوند کی آمد کے لیے بیسکلی آمد جو ہے وہ بادلوں پر ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ خداوند کے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم مقدس متی کی انجیل میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں، جب نئے عہد میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک تیسرا بادشاہ بھی ہے جو مر کا ذکر کر دیتا ہے۔ یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو کڑوی ہوتی ہے، تو اس نے یہ پیش کی، مہنگی ہوتی ہے، لیکن اس نے پیش کر کے کیا کہا کہ یہ دکھ بھی اٹھائے گا۔ That was the final۔ ان مجوسیوں نے جو کیا، انہوں نے جب سونا مور دے دیا تو یہ تو دوسری آمد کے لیے، کیونکہ دوسری آمد میں اس کا سلیب پر جانا مناسب نہیں ہے،
لیکن جو یہ والی آمد ہے یہاں پر اس کا دکھ سہنا، مار کھانا، کوڑے کھانا اور کانٹوں کا تاج سر پہ رکھنا اور مقدسہ مریم کی جان تلوار سے چھیدا جانا، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مر کی نشانی کہ وہ واقعی دکھ اٹھائے گا، اس کا خون جو ہے وہ بہے گا اور مقدسہ مریم کی جان جو ہے وہ تلوار سے چھیدی جائے گی، مطلب اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ قربان کیا جائے گا۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہو گئی تو وہ وہاں سے رخصت ہوئے تو بادشاہ کے پاس جاتے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر، دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گئے جہاں وہ بچہ تھا۔ جب وہ ہیرودیس کے پاس گئے تو انہوں نے ہیرودیس سے کہا کہ یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک پر کہ کیوں یسایہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا گیا اور سب کو پتا تھا۔ اب اس طرف آتے ہیں، وہ اس لیے یہ سارا کچھ ہوا کہ بادشاہ جو تھا ہیرودیس وہ ڈر گیا۔ جب مجوسیوں نے کہا کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ کدھر ہے، کیونکہ وہ جو ستارہ تھا نا وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہونا ہے، تو وہ سیدھے محل میں چلے گئے۔ انہوں نے کہ شاید آج بادشاہ دے گھر ہیرودیس دے گھر کو بیٹا ہوا ہے جڑا ایڈی بڑی اتنی بڑی نشانی آئی ہے۔ انہوں نے کہا میرے تو کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ اچھا کوئی اگر ہو نا تو مجھے بتانا ضرور۔ بادشاہ نے بات ٹال مٹول کی، گول کر کے تو ان کو بھیج دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اب اس کی دوسری چال، کیونکہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اب بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کھڑا ہو تو وہ تو اپنے آپ کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کیا، جو شرع کے عالم تھے ان کو بلایا، جو شریعت کو، جو کلام کو ہیکل میں، یروشلم میں ہیکل میں پیش کرتے تھے ان کو بلایا۔ انہوں نے کہا اب کتابیں کھولو۔ کتابیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایویں نہیں آئے، اور یہ ستارہ جو چمک رہا ہے یہ سارے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ تو ہے۔ اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ ان کو ستاروں کا بڑا علم تھا۔ انہوں نے کہا وہ بتا کے گئے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، اینڈ فائنڈ آؤٹ ویئر the king is born, find it، ڈھونڈو۔ کہتے اب ہم کہاں سے ڈھونڈے؟ اس نے کہا اب دیکھو کہ وہ کہہ کے گئے کہ مسیح پیدا ہوا ہے۔ دیکھو پرانے عہد نامے میں سارا اس کو جانچا اور ان کو پتا تھا کہ مسیح کا ذکر کافی کتابوں میں دیا گیا۔ میکا میں، میکا کے شاید 5 باب میں، پھر یہ یسایہ نبی کا صحیفہ سارا بھرا پڑا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ملاکی میں، تو کافی جگہ پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو اب انہوں نے کتابیں کھولی اور دیکھا اور آ کے بتایا کہ میکا کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے، یہ آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب میں بھی بتایا گیا 60 باب میں کہ تیرا بادشاہ آتا ہے اور منور اٹھ، اور وہ بادشاہ آئیں گے اور سونا اور لوہان لے کر آئیں گے، اور یہ تو سارا لکھا گیا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا کہ ان کے پاس کچھ تھا اور وہ آئے انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ نکالو اور ان کے آگے رکھ دو، یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ کلام میں لکھا ہوا تھا، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی آج۔ یہ ان کے اپنے کرنے سے نہیں ہوا، یہ خداوند کا کلام تھا جو آج پورا ہوا۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کہ وہ سونا اور لبان لے کر آئیں گے، تو ایسا ہی ہوا، اٹھ اور منور ہو، تیرا بادشاہ آ گیا۔ اب وہ بادشاہ آ گیا، سونا بھی آ گیا، لبان بھی آ گیا، مر بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک ڈر بھی آ گیا۔ بادشاہ کو ڈر بھی آ گیا کہ اب کیا ہوگا، اب یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، فائنڈ آؤٹ، اس بادشاہ کو ڈھونڈو، یہ کون ہے۔ تو اس نے دل میں بری باتیں سوچی کہ اگر یہ بادشاہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تو میری بادشاہی کا جو ہے یہ حصے دار ہوگا، شاید یہ مجھے مار ڈالے، شاید اس کی بہت بڑی کوئی ایسی کوئی ہو کہ جس کی آمد کی اتنی
जय जयकार हो रही है, तो ये पता नहीं बड़ा होके ये उठ के क्या करेगा मेरे साथ। तो उसने जीसस के साथ कुछ गलत करने का कसद किया, लेकिन खुदावंद ने जो प्लान बना रखा है वो तो खुदावंद ही जानते हैं, जो हमारे दिलों में है वो भी खुदावंद जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुदावंद का पाक रूह जैसे जिक्रिया के पास गया, यूहन्ना के बाबत, जैसे मुकद्दसा मरियम के पास गया यस्सु की बाबत, और यूसुफ से बात की, ऐसे ही मजूसियों से भी बात की। रूह कुदस ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब वापस जाकर हेरोदिस को ना बताना कि ये बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। बाकी क्या है, खुदावंद खुद संभाल लेंगे, खुदावंद क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये जहाँ तक उनका टारगेट था, जो यशायाह नबी की मार्फत था, वो आज कलाम पूरा हुआ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पाक कलाम के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ हो। एमसी तेरी इस्ताइश हो।